اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم، امید ہے آپ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہم اسلامیات میں باب پنجم حسن معاملات و معاشرات میں پہلے سبق قسم کے احکام اور مسائل کی پڑھائی کریں گے۔ اس کا معنی اور مفہوم جانیں گے، قسم اور حلف میں فرق جانیں گے، قسم کی انفرادی اور اجتماعی اہمیت کو سمجھیں گے، قرآن و سنت کی روشنی میں قسم کے احکام اور مسائل سے واقفیت حاصل کریں گے کہ قسم کھانا جائز ہے یا نہیں جائز ہے، کس قسم کی قسم کھائی جاتی ہے اور اس کا کیا کفارہ ہے۔ آئیے سبق کی پڑھائی کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، آج ہم سبق کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ مختصر سوالات کے جوابات بھی کتاب پہ ہی نشان لگائیں گے۔ ہمارا پہلا سوال ہے، قسم کے معنی اور مفہوم بیان کریں۔ اس کا جواب بھی سبق کے شروع میں ہی ہے، اس کی پڑھائی کرتے ہیں۔ شہ سرخی لکھیں گے، قسم کا معنی اور مفہوم۔ قسم کو قرآن و حدیث میں یمین کہا جاتا ہے۔ یمین کی جمع ایمان ہے۔ اصطلاحی مفہوم میں کسی مسلمان کا اللہ تعالیٰ کا نام لے کر پختہ عزم کرنا اور دوسرے شخص کو یقین دہانی کروانا یمین کہلاتا ہے۔ یہ ہمارا قسم کا معنی اور مفہوم ہے۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ قسم کے لیے یمین اور حلف کے الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں۔ ہمارے تیسرے مختصر سوال کا جواب بھی اسی لائن میں ہے، کچھ الفاظ ہم اپنے استعمال کریں گے۔ ہمارا تیسرا سوال ہے کہ قسموں کی حفاظت سے کیا مراد ہے۔ اس کا جواب ہے کہ قسموں کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ اولاً قسم اٹھائی ہی نہ جائے، کیونکہ مسلمان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا، ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ اس کے آگے آپ تھوڑا سا لکھیں گے اضافی کہ اگر قسم کھا لی ہے تو اس کا پاس کیا جائے، اور اگر قسم پوری نہ کر سکیں تو اس کا کفارہ ضرور ادا کریں۔ یہی ہماری قسموں کی حفاظت ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ سچ بولنے والے کا معاشرتی سطح پر سچائی کا ایک اعلیٰ معیار قائم ہو جاتا ہے اور عوام الناس اس کی زبان پر یقین کر لیتے ہیں، لیکن اگر بات بات پر قسم اٹھانے کا رواج عام ہو جائے تو لوگوں کے وقت کے ضیاع کا سبب بنے گا، ایک دوسرے سے اعتبار اٹھ جائے گا اور بد اعتمادی کی فضا قائم ہوگی، جو حسن معاملات و معاشرت کے ہی خلاف ہے۔ قرآن مجید میں قسم کے احکام یوں بیان ہوئے ہیں۔ ترجمہ: اللہ تمہاری لا یعنی بے مقصد قسموں پر مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن وہ تمہارا ان قسموں پر مواخذہ کرے گا جو تم نے پختہ ارادے سے کھائی ہیں، تو اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اس اوسط درجے کا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں لباس پہنانا ہے، یا ایک غلام کو آزاد کرنا ہے۔ پھر جو یہ نہ پائے تو 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم اٹھاؤ اور اسے توڑ دو اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اسی طرح اللہ اپنی آیات تمہارے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ سورۃ مائدہ کی آیت 89 کا حوالہ ہے۔ قسم کے حوالے سے دوسری اہم بات یہ ہے کہ قسم صرف اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہی ہو۔ اس کے علاوہ والدین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسری کسی بھی معتبر یا مقدس چیز کی قسم کھانا شریعت میں کوئی تصور نہیں ہے۔ اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بلا شبہ اللہ تمہیں اپنے آباء و اجداد کی قسم اٹھانے سے منع فرماتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی بھی قسم نہیں اٹھاتے تھے، کیونکہ ایک دوسری جگہ پر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی چیز کی قسم اٹھائی گویا اس نے شرک کیا۔ قسم کے حوالے سے تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جائز کام سے رکنے کی قسم اٹھا لے کہ میں اس کام کو نہیں کروں گا اور اس قسم کو توڑنے میں خیر ہو تو قسم توڑ دی جائے۔ یعنی کہ اگر وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جس کا فائدہ ہے اور وہ اس کو قسم کھا لیتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، تو اس صورت میں اگر وہ قسم توڑ دیتا ہے تو اس کا کفارہ ضرور ادا کرے اور قسم کا کفارہ ادا کر دیا جائے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے کسی کام پر قسم اٹھائی لیکن وہ سمجھتا ہے کہ خیر اور بھلائی اس کی مخالف سمت میں ہے، تو وہ خیر والی صورت اختیار کرے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے۔ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر کہے کہ میں اپنے فلاں دوست یا ماں باپ یا استاد سے بات نہیں کروں گا، تو اس کو چاہیے کہ قسم توڑ دے اور کفارہ ادا کرے۔ ہمارے چوتھے سوال کا جواب ہے کہ قسم توڑنے کا کفارہ تحریر کریں۔ قسم کا کفارہ یہ ہے، یہ ہمارے چوتھے سوال کا جواب ہے، اس کی شہ سرخی لکھیں گے، قسم توڑنے کا کفارہ۔ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ چاہے تو 10 مساکین کو کھانا کھلا دے، چاہے تو 10 مساکین کو لباس پہنا دے، اور ایسا غلام یا لونڈی آزاد کرے جو ہر قسم کے عیب سے پاک ہو۔ اگر اسے ان 3 اشیاء میں سے کسی کی طاقت نہ ہو تو 3 روزے رکھے۔ یہ ہمارے چوتھے مختصر سوال کا جواب ہے۔
قسم کے حوالے سے چوتھی بات یہ ہے، جس قسم کا کفارہ ادا کرنا ہے وہ مستقبل میں کسی کام کے حوالے سے قسم اٹھانا ہے، اس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں۔ یہ ہمارے دوسرے سوال کا جواب ہے کہ قسم کی اقسام تحریر کریں۔ تو ہم قسم کی 3 اقسام ہیں، اس میں نمبر 1 پہ ہے یمین منعقدہ، یمین لغو اور یمین غموس۔ ان کو ہم تھوڑا تھوڑا بیان بھی کریں گے، تینوں کو 3 پوائنٹ کی شکل میں لکھیں اور اس کے آگے ان کی تعریف لکھ دیں۔ یہ ہمارے دوسرے مختصر سوال کا جواب ہوگا، اسی کی پڑھائی کر رہی ہوں۔ اس میں پہلا پوائنٹ یمین منعقدہ ہے، جس کی تعریف میں نے پڑھی ہے۔ جس قسم کا کفارہ ادا کرنا ہے وہ مستقبل میں کسی کام کے حوالے سے قسم اٹھانا ہے، اس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں۔ ماضی کے کسی واقعے پر جھوٹی قسم اٹھانا یمین غموس کہلاتا ہے، یہ دوسرا پوائنٹ ہے۔ اس قسم پر کفارہ نہیں ہوتا، لیکن اسلام نے اس قسم کو ناپسند کیا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ہماری اتنی ہی تعریف دوسرے پوائنٹ میں کافی ہے کہ یمین غموس کہلاتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہمارے پاس یہاں سے شروع ہوگا، روزمرہ کی گفتگو میں اپنے گمان کے مطابق صحیح قسم اٹھانا لیکن واقعے کا اس طرح نہ ہونا یمین لغو کہلاتا ہے۔ یہ ہمارا دوسرا مختصر سوال یہاں تک مکمل ہو جائے گا۔ اس طرح کی قسم سے اللہ رب العزت نے درگزر فرمایا ہے۔ ہمارا 5واں مختصر سوال ہے، جھوٹی قسم کے نقصانات تحریر کریں۔ تو اس کو ہم 2 پوائنٹ میں لکھیں گے۔ جھوٹی قسم کے نقصانات نمبر 1 پہ لکھیں گے کہ جھوٹی قسم گناہ کبیرہ اور انسانیت کو دھوکہ دینا ہے۔ جھوٹی قسم اٹھانے والے کی طرف اللہ تعالیٰ بروز قیامت نظر رحمت ہی نہیں فرمائے گا۔ دوسرا پوائنٹ لکھیں گے کہ جھوٹی قسم یا حلف انفرادی اور اجتماعی بربادی کا سبب بنتے ہیں۔ یہاں تک ہمارا 5واں مختصر سوال ہے۔ ہمیں ان سے بچنے کی دعا اور عملی طور پر کوشش بھی کرنی چاہیے۔ عزیز طلباء، ہم نے اپنا سبق مکمل پڑھ لیا ہے، سبق کی پڑھائی کر لی ہے۔ آئیے اس کی مشق دیکھتے ہیں۔ مشق میں کیا ہے؟ پہلا سوال ہے ہمارے پاس مشق میں کہ درست جواب کا انتخاب کریں۔ یمین کا معنی ہے قسم۔ کس قسم پر کفارہ ہے؟ یمین منعقدہ۔ پختہ ارادے سے کھائی جانے والی قسم کے کفارے کی ایک صورت ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ قسم توڑنے پر روزے لازم ہیں 3۔ کس قسم سے منع کیا گیا ہے؟ آباء و اجداد کی قسم سے۔ مختصر جوابات دیں۔ ہمارے پاس دوسرا سوال ہے جس کی ہم نے پڑھائی کے دوران ہی نشانات لگا لیے تھے۔ دوسرے سوال میں ہم اسی طرح سے 3 پوائنٹ لکھیں گے۔ قسم کی 3 اقسام، یمین منعقدہ، اس کے آگے اس کی تعریف، پھر یمین غموس، اس کے آگے اس کی تعریف، اور یمین لغو۔ تینوں کی تعریفیں صرف لکھ کے یہ کوسچن ہم مکمل کر لیں گے۔ ہمارے پاس ایک تفصیلی سوال ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں قسم کے احکام و مسائل بیان کریں۔ تفصیلی سوال میں ہم یہ تمام پوائنٹ لکھیں گے۔ قسم کا معنی و مفہوم، شارٹ کوسچن 1 کا آنسر یہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ تفصیلی سوال، قسم کی حفاظت، شارٹ کوسچن 3 کا جواب لکھیں گے۔ اس کے بعد قرآن مجید میں قسم کے احکام، جو ایک قرآن پاک کی سورت کا ترجمہ لکھا ہے وہ اس میں لکھیں گے، اور اس کے بعد سنت نبوی میں قسم کے احکام، اور لاسٹ میں لکھیں گے قسم توڑنے کا کفارہ، کوسچن نمبر 4۔ اس کا جواب اس طرح سے مکمل ہوگا۔ عزیز طلباء، تفصیلی سوال میں ہم سب سے پہلے قسم معنی اور مفہوم لکھیں گے، اس کے بعد قسم کی حفاظت، اس کی ہیڈنگ دیں گے اور اس میں شارٹ کوسچن 3 لکھیں گے۔ اس کے بعد قرآن مجید میں قسم کے احکام، یہ آیت کا ترجمہ جو سا یہ تفصیل سے بیان کریں گے۔ یہاں تک آیت کا ترجمہ ہے۔ اس کے بعد قسم کے حوالے سے دوسری اہم بات یہ ہے کہ قسم صرف اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہو، یہ لکھیں گے قرآن کے حوالے سے، اور پھر سنت نبوی کی روشنی میں قسم کے احکام، یہ 2 احکام جو سے ہیں یہ دونوں احادیث اس کو بیان کریں گے، اور اس کے بعد ہمارا تفصیلی سوال ختم ہو جائے گا۔ سوال نمبر 4 کے مختصر جواب پر کہ قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہے، یہاں تک ہمارا لانگ کوسچن 1 ہمارا تفصیلی سوال ہے یہ مکمل ہو جائے گا۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے، سوالات کے نشانات بھی لگا لیے ہوں گے، اور قسم کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں کیا احکام ہیں ان کو بھی جان لیا ہوگا۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ نئے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی۔